بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ایوب قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنة خیل۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 498 ہے، اور باب صفت الجنت و اہلہا کی یہ دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت ابو ایوب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں دنیا میں گھوڑا پسند کرتا ہوں، تو کیا جنت میں گھوڑا ہوگا یا جنت میں گھوڑا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ادخلت الجنت اتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان، اگر تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو تیرے پاس یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 بازو ہوں گے۔ یاقوت کا گھوڑا ہوگا اور اس کے 2 بازو ہوں گے۔ فحملت علیہ، تجھے اس پر سوار کیا جائے گا۔ ثم طار بک حیث شئت، پھر وہ تمہیں لے کر اڑے گا جہاں تم چاہو گے، جہاں چاہو گے، جہاں جانے کی خواہش ہوگی وہ گھوڑا تمہیں اڑا کر پہنچا دے گا وہاں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی، یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند قوی نہیں ہے۔ وابو ثورۃ الراوی یضعف فی الحدیث، اور اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو ثورہ، کہتے ہیں ابو ثورہ راوی حدیث کے سلسلے میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں۔ وسمعت محمد بن اسماعیل یقول، اور میں نے محمد ابن اسماعیل کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ابو ثورۃ ھذا منکر الحدیث یروی مناکیرا، یہ ابو ثورہ منکر الحدیث ہیں، یہ مناکیر کی روایت کرتے ہیں، یعنی منکر احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو سند سے متعلق گفتگو تھی، اور مضمون حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں یہاں کی طرح سے گھوڑے نہیں ہوں گے، وہاں جو گھوڑے ہوں گے وہ یاقوت کے ہوں گے، اور ان کے پر بھی بازو بھی ہوں گے، اور جنتی ان پر سوار ہو کر کے جہاں جانا چاہے گا آسانی سے جا سکے گا۔ وعن بریدہ قال، اور حضرت بریدہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت 120 صف میں ہوں گے، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی۔ اب یہ ایک صف کہاں سے کہاں تک ہوگی اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے اس کا یہاں بیان نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے کہ 120 صف ہوں گے اور اس امت کی اس میں تعداد کتنی ہوگی۔ فرمایا 80 منہا من ہذہ الامہ، یعنی 120 صفوں میں سے 80 صفیں اسی امت سے کی ہوں گی۔ تو 40 دونا 80 اور 40 120، یعنی 3 حصے میں 2 حصہ یہ امت ہوگی اور 1 حصے میں باقی ساری امتیں ہوں گی۔ وَأَرْبَعُونَ مِن سَائِرِ الْأُمَمِ، اور 40 صفیں ما بقیہ امتوں کی ہوں گی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امت بھی زیادہ ہے اور یہ امت زیادہ جنت میں داخل بھی ہوگی۔ رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور، اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا۔
وعن سالم عن ابیہ قال، اور حضرت سالم سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب امتی الذین یدخلون منہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوگی، میری امت ہے جس سے جنت میں داخل ہوگی، وہ دروازہ کیسا ہے؟ عرضہ مسیرۃ الراکب المجود ثلاثا، اس کی چوڑائی عمدہ بہتر سوار کی مسافت سے 3 ہے۔ اب یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ 3 دن ہے یا 3 ماہ ہے یا کتنا کچھ بیان نہیں ہے، بس دیا مسیرۃ الراکب المجود ثلاثا، یعنی جو عمدہ سوار ہے، اچھا سوار جو ہوتا ہے، اس سوار کی 3 کی مسافت ہے وہ۔ اب ظاہر بات ہے اگر 3 دن بھی ہو تو چوڑائی 3 دن کی مسافت ہوئی، کا مطلب بہت چوڑا ہوگا، یہ کم سے کم بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد حالت کیا ہوگی بھیڑ کی اس میں؟ ثم انہم لیضغطون علیہ، پھر وہ سب اس دروازے پر اس قدر جمع ہوں گے، یعنی انہیں نچوڑ دیا جائے گا، تنگی کر دی جائے گی ان پر، اتنی بھیڑ ہو جائے گی، اکٹھا ہو جائیں گے کہ قریب ہوگا کہ ان کے موڈھے ان کے جسم سے الگ ہو جائیں۔ جیسے کہیں جب بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، ہر کوئی آگے گھسنا چاہتا ہے نا، تو اتنی بھیڑ ہوگی لگے گا یہ موڈھا جو ہے پیچھے ہی رہ جائے، آدمی آگے بڑھ جائے، اتنی بھیڑ ہوگی۔ ہر آدمی کو ابھی یہیں دیکھ لیجئے، جب سب لوگ موجود رہتے ہیں، اچانک گھنٹی لگ جائے، کتنی تیز لوگ نکلتے ہیں۔ کہ دروازہ تو یہاں کے لحاظ سے بہت کشادہ ہے، آرام سے نکلیں، لیکن سب اتنی تیزی سے نکلنے لگتے ہیں، کسی دامن پھٹ جاتا ہے، کوئی پھنس جاتا ہے اسی میں، کوئی گرنے لگتا ہے، جبکہ یہاں کوئی جلدی ویسی نہیں ہے۔ وہاں تو ہر ایک کو پڑی ہوگی کہ جلدی سے جنت میں داخل ہونا ہے، اور اتنے سارے لوگ ہوں گے تو اس میں اتنی بھیڑ ہو جائے گی کہ ایسا معلوم ہوگا، قریب ہوگا کہ ان کے موڈے ان کے جسم سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث ضعیف، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وسألت محمد بن اسماعیل عن ھذا الحدیث فلم يعرفه، اور میں نے محمد ابن اسماعیل سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ وقال یخلد ابن ابی بکر یروی المناکیر، اور فرمایا کہ اس میں ایک راوی یخلد ابن ابو بکر ہیں، یہ منکر احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجنت لسوقا ما فیہا شرن ولا بیع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی اس بازار میں لوگ کوئی چیز بیچیں گے اور خریدیں گے نہیں۔ پھر بازار کیسا ہوگا بھائی جب بیچنا خریدنا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں الا الصور من الرجال والنساء، مطلب اور جگہ تو سامان بکتا ہے نا، وہاں اچھے اچھے مرد ہوں گے اور اچھی اچھی عورتیں ہوں گی، تصویریں ہوں گی ان کی، الا الصور من الرجال والنساء، مگر مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی، تصویریں ہوں گی وہاں۔ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے آدمی کسی تصویر کو دیکھے گا یہ بہت اچھا ہے، ایسے میں رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، فوراً ویسے ہو جائے گا۔ کوئی عورت دیکھے گی کہ یہ تو عورت بہت اچھی لگ رہی ہے، ایسے رہیں تو کتنا اچھا، فوراً ویسے ہو جائے گی۔ سنا نا؟ تو جس طرح سے سوچیں کہ یہ بہت بہتر تصویر ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ، تو ویسے خود ہی وہ مرد ہو جائے گا یا عورت ویسے ہو جائے گی۔ یہ بازار اس کا ہوگا۔ کہتے ہیں فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، جب مرد کسی صورت کی خواہش کرے گا، جب مرد اس میں سے کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اسی صورت میں وہ داخل ہو جائے گا، مطلب ویسے ہو جائے گا وہ۔ ایسے ہی عورت
کسی صورت کی خواہش کرے گی تو وہ ایسے ہو جائے گی. تو کتنا اچھا بازار ہوگا. رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب. اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے. وعن سعید بن المسیب انہ لقی ابا ہریرہ. اور حضرت سعید ابن مسیب سے مروی ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی. فقال ابو ہریرہ اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ سے اس بات کا سوال کرو کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کرے. یعنی یہاں تو اکٹھا رہتے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کر دے. تو یہاں جنت میں بازار. فقال سعید افیہا سوق. تو حضرت سعید ابن مسیب نے پوچھا کیا جنت میں بھی بازار ہے؟ قال نعم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں جنت میں بازار ہے. اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فیہا بفضل اعمالہم. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اپنے اعمال کے اندازے سے اتریں گے. یعنی ہر ایک کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے جگہ ملے گی, اسے وہاں اترے گا وہ. ثم یوزن لہم فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا. پھر دنیا کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کی مقدار انہیں اذن ملے گا. فیزورون ربہم. تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے. یعنی جو دنیا میں جمعہ کا دن ہوتا ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے, تو جس طرح یہ ہوتا ہے ایسے اتنا موقع انہیں ملے گا وہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں, زیارت کر سکیں. وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ. اور رب تبارک و تعالی ان کے لیے اپنا عرش ظاہر فرمائے گا. وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ. اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ان کے لیے تجلی فرمائے گا. فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُّورٍ. تو جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جو مقربین ہوتے ہیں ان کی نشست گاہیں الگ ہوتی ہیں, اچھے قسم کی ہوتی ہیں, اور جو ان سے کم درجے کے ہیں وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں, اور جو کم درجے کے ہیں الگ قسم کی ہوتی ہیں. عام مندوبین جو ہوتے ہیں الگ نشست گاہ ہوتی ہے ان کی, لیکن ہر ایک مگن ہوتا ہے کہ بادشاہ کی یہاں حاضری تو ہو رہی ہے. تو ایسے ہی اس سے بہت بہتر طریقے پر جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, رب کا دیدار ہوگا, تو وہاں بھی کرسیاں لگی ہوں گی, وہاں بھی نشست گاہیں ہوں گی الگ الگ قسم کی. تو فرماتے ہیں فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُّورٍ. تو ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ. اور موتی کے ممبر ہوں گے. وَمَنَابِرُ مِن یاقوت. اور یاقوت کے ممبر ہوں گے. وَمَنَابِرُ مِن زبرجد. اور زبرجد کے ممبر ہوں گے. وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ. اور سونے کے ممبر ہوں گے اور چاندی کے ممبر ہوں گے. الگ الگ جو مرتبے والے ہوں گے ان کے اعمال جیسے ہوں گے اسی لحاظ سے سیٹ ملے گی بیٹھنے کی انہیں. وہ ادنا شخص کہاں بیٹھے, سب کم درجے کا ہوگا. یہ کم درجہ کہنا بھی وہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہے, ورنہ وہاں کوئی کم درجہ نہیں ہوگا, ہر کوئی بلند و بالا ہوگا. کہتے ہیں وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ. کہتے ہیں اور جنتیوں میں جو سب سے کم درجے کا ہوگا وہ بیٹھے گا کہاں؟ عَلَى قُطْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ. مشک اور کافور کے ڈھیر پر, مشک اور کافور کا ٹیلا گویا ہوگا, اس پر بیٹھے گا آرام سے, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. وَمَا فِيهِمْ دَنِي. اور جنتیوں میں کوئی پست نہیں ہوگا, کوئی گھٹیا یا کم درجے والا نہیں ہوگا, سب تو اعلیٰ درجے کے ہوں گے. تو انہیں جو کم درجہ کہا جا رہا ہے اوروں کی نسبت سے.
ما یرونا ان اصحاب الکراسی بافضل منہم مجلسا، اور وہ یہ خیال نہیں کریں گے، یعنی جو ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے ڈھیر پر، انہیں یہ خیال نہیں ہوگا کہ جو کرسی والے ہیں وہ ان سے بہتر جگہ بیٹھے ہیں، مجلس کے لحاظ سے ان سے افضل ہے، یہ خیال بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ اسی بہتر سمجھیں گے۔ بالکل اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ درسگاہ ہے نا، یہ معمولی سی مثال ہے، پورا کمرہ جب بھرا ہوتا ہے، چند لوگ ہیں، جب پورا کمرہ بھرا ہوتا ہے، کچھ لوگ آگے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ایک دم پیچھے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو آگے بیٹھنے میں خوشی معلوم ہے، اچھا آگے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھنے میں خوشی سمجھتے ہیں، اچھا کہ آگے نہیں پڑے آج، ہے کہ نہیں؟ انہیں پیچھے بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ تو جو گویا جہاں بیٹھا وہیں مگن ہے، آگے بیٹھا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ عمل کرتا ہے، مطالعہ کر کے آتا ہے، پہلے آتا ہے تو آگے بیٹھا ہے تو وہ مگن ہے کی جگہ ملی ہم کو، پڑھ کے آئے، مطالعہ کر کے آئے۔ اور جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی مگن ہے، چلو کم سے کم موبائل دیکھتے رہیں گے، کچھ اور بات بھی کرتے رہیں گے، اور کچھ بھی کام ہمارا ہوتا رہے گا، وہ بھی مگن ہے۔ تو وہ پیچھے بیٹھ کر کے بھی مگن ہے، اور اپنے کو آگے والے سے وہ خراب نہیں سمجھتا، بلکہ سوچتا کہ میں ہی اچھا ہوں، بیوقوف لوگ بن رہے ہیں آگے بیٹھ کر کے، پھر بھی سوچتا ہے ایسا نا۔ تو جیسے یہاں ہوتا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کے لیے صرف کہ جو ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی مگن ہوں گے، وہ اپنے کو مرتبے کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے کرسی والوں سے کم نہیں سمجھیں گے۔ ما یرونا ان اصحاب الکراسی بافضل منہم مجلسا، وہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل نہیں خیال کریں گے مجلس کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، نشستگاہ کے لحاظ سے وہ اپنے سے افضل انہیں نہیں سمجھیں گے۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ وہل نرى ربنا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ اب کیسے دیدار ہوگا؟ هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، فرمایا کیا تمہیں آفتاب دیکھنے میں اور 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی شبہ ہوتا، کوئی شک ہوتا ہے؟ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، کوئی شک نہیں ہوتا ہے، کوئی تردد نہیں ہوتا ہے۔ قال کذالک لا تتمارون فی رؤیت ربکم، حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے تمہیں اپنے رب کے دیدار میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی تردد نہیں ہوگا، تم رب کا دیدار کرو گے اور تمہیں یقین اطمینان ہوگا کہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ ولا يبقى في ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة، اور اس مجلس میں کوئی مرد باقی نہیں بچے گا جس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہیں معلوم ہوگا کہ وہ دور ہے، ہم سے بہت دور ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہر مرد کے وہ قریب ہوگا، حاضرہ محاضرۃ، اس سے بات کرے گا، کلام فرمائے گا اس سے، حتیٰ یقول، اور مجلس میں کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب اس سے کلام فرمائے گا، حتیٰ یقول للرجل منہم، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک مرد سے کہے گا، یا فلاں، یا فلان ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اتذکرو یوما قلتا کذا و کذا، کیا فلاں دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اتذکرو یوما کذا یا یوما قلتا کذا و کذا، کیا وہ دن یاد ہے جس دن ایسا ایسا کہا تھا؟ فَيُذَكِّرُهُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں اس کے دھوکے اور فریب میں سے بعض کو یاد دلائے گا، جو اس نے وعدہ کے خلاف کیا، کہا اور نہیں کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا۔ فیقول، تو بندہ کہے گا، یا رب افلم تغفر لی، اے پروردگار کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا ہے؟ فیقول بلا، اللہ تعالیٰ فرماتا کیوں نہیں؟ فبسعت مغفرتی بلغت منزلتک هذه، میری مغفرت ہی کی وجہ سے تم اپنے اس درجے میں پہنچے ہو، اگر میں نے بخشا نہ ہوتا تو یہاں پہنچتے بھی نہیں۔
تو یقیناً میں نے بخش دیا ہے۔ فبینہم علی ذالک، تو مومنین اسی حال پر رہیں گے، ان رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، رب ان سے کلام فرما رہا ہوگا، اسی حال میں غشیتہم سحابۃ من فوقہم، کہ اوپر سے ایک ابر کا ٹکڑا انہیں ڈھانپ لے گا۔ فامطرت علیہم طیبا، اور ان پر خوشبو برسائے گا، ان پر خوشبو یہاں لوگ تھوڑا سا اسپرے کرتے ہیں ایک بار نا، سارے بہت ہو گئے، زیادہ کہیں ہو جائے، وہاں اوپر سے کیا ہے، خوشبو برسائی جائے گی۔ فامطرت علیہم طیبا، تو وہ ابر کا ٹکڑا ان پر خوشبو برسائے گا، ایسی خوشبو لم یجدوا مثل ریحہ شیئا قط، کبھی اس کی خوشبو جیسی کوئی چیز لوگوں نے نہیں پائی ہوگی، یہ ایسی بے مثال خوشبو ہوگی وہ۔ وَيَقُولُ رَبُّنَا قُومُوا إِلَىٰ مَا أَعْدَدتُّ لَكُم مِّنَ الْكَرَامَةِ، اور ہمارا پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ چلو اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے کرامت و بزرگی تیار کر رکھی ہے، جو تمہارے اعزاز کے لیے، تمہاری کرامت کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے، وہاں چلو۔ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، اور جو خواہش ہو لے لو، وہی بازار رہے گا، وہی اشارہ بازار کی طرف ہے۔ جیسے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں نا، تو باہر تو ویٹنگ روم میں لوگ ملاقات کرتے ہیں، اندر پہنچ گئے، اب اس کے کہیں جاؤ، اب اندر جاتے ہیں، ہر طرف کھانا لگا ہوا، جو چاہے کھائیں، اپنے میں اٹھاؤ کھاؤ، تو وہاں تو اس طرح سسٹم نہیں رہے گا، اس سے بہتر یعنی ہر طرح کا سامان، ہر طرح کی نعمت موجود رہے گی، بس جاؤ جو خواہش ہو لے جاؤ۔ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، تو جو تمہاری خواہش ہو لے لو۔ فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، تو ہم ایک بازار میں آئیں گے جسے فرشتوں نے گھیر لیا ہوگا، یعنی فرشتے اسے گھیرے ہوں گے ہر طرف سے۔ فِيهَا مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَىٰ مِثْلِهِ، اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس کی مثل آنکھوں نے دیکھی نہیں، جس کی مثال آنکھوں نے دیکھی نہیں۔ وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، اور نہ کانوں نے اس کی مثال سنی۔ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، اور دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، دلوں پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی ایسی ایسی باتیں سوچ لیتا ہے دل میں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہ کہیں دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے، سوچ لیتا ہے نا، وہاں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ دل میں خطرہ بھی نہیں گزرا ہوگا اس کا، سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، تو ہم جس کی خواہش کریں گے وہ ہمارے لیے اٹھا لی جائے گی۔ وہ جو فرشتے لگے ہوں گے یا جو آپ کے خدام ہوں گے وہاں، جس کی خواہش ہوگی اٹھا لی جائے گی، آپ جہاں جائیں گے ساتھ میں سامان پہنچے گا آپ کے۔ لیسا یباع فیہا ولا یشترا، اس میں نہ بیچا جائے گا نہ خریدا جائے گا، بس خواہش ہوئی آپ کے ساتھ ہو گیا سامان وہ۔ وفی ذالک السوق یلقا اہل الجنت بعضهم بعضا، اور اس بازار میں اہل جنت میں بعض سے ملاقات کریں گے۔ جیسے عرس میں آتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے نا، کون جانے کہاں رہتا ہے، تو ایسے وہ جنت کے 100 درجے ہیں، کون جانے کہاں رہے گا، کس درجے میں رہے گا، ہر کوئی مگن رہے گا آپس میں، لیکن جب بازار میں آئیں گے تو وہاں ملاقات ہوگی، خیر خیریت دریافت کریں گے، یا اس کے علاوہ کبھی جانا چاہیں گے چلے جائیں گے، تو جانے میں کہاں آدمی جاتا ہے، چند کے پاس جاتا ہے، اور بازار وغیرہ میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو ایسے وہاں ملاقات ہوگی، تو بعض سے ملیں گے۔ قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه، تو ایک آدمی سامنے آئے گا جو بلند مرتبے والا سامنے آئے گا، وہ اس سے ملے گا جو اس سے کم درجے کا ہے۔ وما فیہم دنی، حالانکہ ان میں کوئی کم درجے کا نہیں ہے، کوئی گھٹیا اس میں نہیں ہے، سب اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی نسبت میں کیا ہے، جو نیچے ہیں۔ فَيَرُوعُهُ، یہ جو نیچے درجے والا ہے یہ اسے پسند کرے گا، ما یرا علیہ من اللباس، جو اس پر لباس دیکھے گا، دیکھے گا یہ تو بہت اچھا پہنے ہوئے ہے، تو پسند کرے گا اس کو، لیکن ابھی ان کی بات ختم بھی نہیں ہوگی، اس کے دل میں خیال آئے گا اس سے اچھا تو میرا ہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوگا کہ وہاں جنت میں کسی کو کسی طرح کا رنج و غم نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک طرح غم ہے نا کہ
اس سے اچھا پہنے میں خراب پہنے ہوں اس سے، میرے پاس نہیں ہے اس طرح کا، یہ غم ہے نا ایک طرح کا، یہ غم بھی وہاں نہیں ہوگا۔ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ، تو وہ کم درجے والا جنتی جو ہوگا یہ اسے پسند کرے گا جو اس کے جسم پر لباس دیکھے گا۔ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ، تو اس کی آخری بات ختم بھی نہیں ہوگی، حَتَّى يُتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، یہاں تک کہ اسے یہ خیال ہوگا کہ وہ شخص اس سے اچھا نہیں ہے، اس کا لباس اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ کیوں ایسا خیال فوراً ہوگا؟ وَذَلِكَ لَأَنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَحْزَنَ فِيهَا، اور وہ اس وجہ سے کہ کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ جنت میں رنجیدہ ہو، تو کوئی سبب ایسا پیدا ہی نہیں ہونے پائے گا۔ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَنَازِلِنَا، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، اس بازار سے جتنی خواہش ہوگی سب لے لیں گے، پھر لوٹ کر کے آئیں گے۔ فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا، جب گھر پہنچیں گے تو ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی۔ فَيَقُلْنَا مَرْحَبًا وَأَهْلًا، تو کہیں گی خوش آمدید، اپنوں میں آئے۔ لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، آپ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کا حسن و جمال اس سے افضل اور بہتر ہے جس حسن و جمال پر ہم سے آپ جدا ہوئے تھے، یعنی جب گئے تھے جو حسن و جمال تھا اور اب جو آئے ہیں یہ اس سے بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ فنقول، تو ہم کہیں گے انا جالسنا اليوم ربنا الجبار، آج ہم اپنے جبار رب کی مجلس میں بیٹھے۔ وَيَحِقُّنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، اور ہمیں یہ زیبا ہے، ہمارے یہ لائق ہے کہ ہم اسی مثل کے ساتھ لوٹیں جس میں ہم لوٹے ہیں، یعنی ہمیں یہی زیبا دیتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں تو ہمارا حسن و جمال بڑھ ہی جائے، اضافہ ہی اس میں ہو۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔